بسم اللہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ احکام روزہ۔ روزے کے احکام کو بیان کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی کہ وہ چیزیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ کیا ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی روزے دار روزے کی حالت میں نبی، امام یا اللہ کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت دے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا اس کی کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے خود تو نسبت نہیں دی ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ کہا یا رسول اللہ نے یہ کہا یا معصوم نے یہ کہا ہے۔ کسی شخص نے پوچھا، ایک روزے دار سے سوال کیا کہ کیا یہ اللہ کا فرمان ہے، کوئی جملہ دہرایا، کہا کہ اللہ نے کہا ہے، اور جواب دینے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ نے نہیں کہا، اور کہہ دیں ہاں اللہ نے کہا ہے یا رسول اللہ نے کہا ہے یا فلاں معصوم نے کہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ صحیح نہیں ہے اور ہاں کہہ دے کسی کے سوال پر، تو بھی اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی خود اس نے اپنی زبان سے نسبت نہیں دی تھی، کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیں کیا یہ اللہ کا فرمان ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے یا کسی امام کا فرمان ہے یا جناب شہزادی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے، اور ہاں کہہ دے یہ جانتے ہوئے کہ صحیح نہیں ہے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، روزہ آدمی رکھتا ہے صبح کو، یعنی اذان فجر سے لے کر کے مغرب تک۔ رات میں ایک بات اس نے کہی جو صحیح نہیں تھی، حکم الہی نہیں تھا، اللہ کا قول نہیں تھا، رسول اللہ کا فرمان نہیں تھا، کسی معصوم کا یہ حدیث نہیں تھی، اور کہا کہ یہ معصوم نے فرمایا یا اللہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ نے کہا ہے، یہ بات کہی یا اس کا انکار کیا۔ رات میں چونکہ حالت صوم میں نہیں ہے، جس بات کی نسبت دی تھی دن میں اسی بات کا حالت روزہ میں کہے کہ رات میں نے جن باتوں کی نسبت دی تھی وہ صحیح ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اور وہ اپنے اندر سے جانتا ہے کہ وہ نسبت صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ رات میں جب کہ روزے کی حالت میں نہیں ہے، کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ کہا یا معصوم نے یہ کہا، اور وہ جانتا ہے کہ نہیں کہا ہے، چلیے اس کو روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف جو ہے ایک گناہ ہوا کہ جو جھوٹی بات کی نسبت اللہ کی طرف دے رہا ہے۔ لیکن دن میں جب روزے کی حالت میں ہو، اسی رات کی کہی بات کو کہے کہ میں نے جو رات میں کہا تھا وہ صحیح ہے، میں اس کو مانتا ہوں، جبکہ وہ بہرحال جانتا ہے کہ جھوٹی نسبت ہے، اور ایسا کہہ دیا تو اس کی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ وہ افراد جو کہ مثلاً مجلسیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ خاتون ہے جو ذاکری کر رہے ہیں یا مرد ہو جو ذاکری کر رہا ہے، اس میں بہت سارے اقوال کو جو معصومین کے ہوتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بات کی نسبت ہوتی ہے، بیان کرتا ہے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ واقعاً اللہ نے یا رسول اللہ نے یا معصومین نے کہا ہے، یا اگر وہ یقین نہ بھی ہو لیکن کم سے کم اس کو پتہ ہو کہ میں بات کہاں سے کہہ رہا ہوں، کس نے اس بات کو دہرایا ہے، کس کتاب میں نے اس کو دیکھا ہے۔ جب تک وہ اس بات کو نہ جانے اس وقت تک اسے روزے کی حالت میں نہیں کہنا چاہیے، ورنہ روزہ باطل ہو جائے۔ روزے کی حالت میں نہ ہوتے ہوئے بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو ایک اثر فوری پڑنے والا ہوتا ہے، جھوٹی بات کی نسبت، ٹھیک جب مریں گے حساب و کتاب ہوگا تو اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، لیکن روزے کی حالت میں اگر کہہ رہا ہے تو یقیناً اس کا اثرات میں سے ایک فوری اثر یہ ہوگا کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ نہیں باطل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے، پروردگارا
ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اگر کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو اس سے متعلق جو احکام ہیں ان احکام کو جان کر کے عمل انجام دیں تاکہ ہمارا عمل صحیح ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔